الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یاجوج ماجوج، آج ہماری جو ہے شروعات ہوگی بحث جو ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اس کو کہتے ہیں خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ ان کے بارے میں بھی خروج کا لفظ کہتے ہیں، خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کے، اور وہی خروج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں، تو دجال کے بارے میں یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ دجال کے لیے خروج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دجال پہلے سے موجود ہے لیکن اس کو نکلنے کی، آبادی کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، جب اجازت ہو جائے گی تو دجال آئے گا۔ ویسے یاجوج ماجوج یہ قوم موجود ہے لیکن آبادی کے اندر فی الحال آنا ان کے لیے وہ روک لگا دی گئی ہے اور وہ نہیں آ سکتے۔ قیامت کے قریب وہ جو روک ہے، جو بیریئر کہہ سکتے ہیں ہم، جو بند ہے، وہ بند جو ہے ٹوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اور سب کی سب نکل آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، اسی کو کہا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج۔ موجود ہے لیکن ابھی عام آبادی میں آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بند بندھا ہوا ہے۔ ہم اجازت کی بات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے گی تو اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اس وقت، اور وہ جو ہے باہر نکل آئیں گے۔ جیسے جو دجال کا معاملہ ہے کہ بندھا ہوا ہے، اس جو ہے جو زنجیر ہے اس کو توڑنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس ابھی، لیکن جب اللہ کی اجازت ہو جائے گی تو وہ اس زنجیر کو خود ہی توڑ کر کے جو ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ ویسے یہ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ بھی ہے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کون سی قوم ہے؟ قوم تو یہ ہے، موجود ہیں، یہ بھی بات جو ہے ثابت ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں ہے نہیں، سورہ کہف میں اس کا تذکرہ موجود ہے یاجوج ماجوج کا۔ تو قوم تو ہے یہ، اور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یہ۔ کون سی قوم ہے، اس کے بارے میں بعض قوم یہود کی طرف سے بعض باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، اسرائیلی روایات کہتے ہیں اس کو۔ وہ یہ کہتے ہیں، اسرائیلی روایات میں یہ بات ہے، صحیح نہیں بلکہ اسرائیلی روایات میں یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہیں یہ، لیکن پورے انسان نہیں ہیں۔ یعنی آدم کی اولاد میں سے، حوا کی اولاد میں سے نہیں ہے یاجوج ماجوج۔ اس کی شکل کیا ہوئی، کبھی سنے ہوں گے آپ لوگ، جو ہے جب بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے بہت سارے یہ تو کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی طرح نکل آئے ہیں، یہ جو ہے ویسا بولتے رہتے ہیں۔ تو وہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہیں سے آئی ہیں اصل، یہی جو لوگوں میں مشہور ہو گئی، اسرائیلی روایت ہے اصل میں۔ تو اسرائیلی روایت میں جو کعب احبار ایک جو ہے مشہور جو ہے ان کے عالم تھے یہودیوں کے، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یہ آدم، یہ کہاں سے نسل آئی ہے؟ آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا، آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا۔ احتلام ہونے کی وجہ سے ان کی جو منی ہے وہ مٹی پر گری، اور مٹی پر گرنے کی وجہ سے وہاں سے جو نسل پیدا ہوئی ہے اسی کو کہا گیا ہے یاجوج اور ماجوج۔ بس سمجھ میں آئی کچھ آپ کو؟ ہاں، یعنی حوا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے نسل کا، یہ کیا ہے؟ صرف آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی منی جو مادہ جو ہے، اور وہ مٹی پر گرے تو مٹی سے وہ جو ہے مل کر کے وہاں سے جو نسل بنی ہے اس نسل کو کہا گیا ہے یاجوج اور ماجوج۔ یہ ایک بات ہے جو کعب احبار کی طرف سے آئی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے، نہ حدیث میں کوئی ایسی صحیح حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ یاجوج ماجوج یہ آدم کی اولاد تو ہیں لیکن
حوا سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ صرف آدم کی نسل سے ہیں، حوا کی نسل سے نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو روایتیں صحیح ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک یافث ہیں۔ ان کی اولاد میں ایک یافث، یا الف فا اور ثا، یافث نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، انہی کی نسل میں سے یہ یاجوج اور ماجوج بھی ہیں۔ یافث جو نوح علیہ السلام کے جو ہے اولاد میں سے ہیں، اس میں سے ایک یافث کی اولاد میں، اور ترکوں سے ان کا تعلق ہے، یعنی ترکوں سے ان کا تعلق جو ہے جوڑتے ہیں، اور اس طریقے کی جو ان کی شکل بتائی گئی ہے وہ ترکوں سے ملتی جلتی طرح جو شکل ہے، اس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ آدم اور حوا کی اولاد انسانوں میں سے ہیں یہ، اور انسانوں میں یافث کی نسل سے یہ لوگ تھے، ان کو یاجوج ماجوج کہا گیا۔ اب یہ انسانوں میں سے ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس کے لیے ایک دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ میں وہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے، صحیح بخاری میں، اور کتاب الانبیاء میں اس کا تذکرہ کیا ہے، باب قصۃ یاجوج و ماجوج۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی یا آدم، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم، یعنی اپنے نبی کو مخاطب کر کے اے آدم، فیقول لبیک و سعدیک، تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں حاضر ہوں اے اللہ، والخیر فی یدیک، سارا کی سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے دونوں ہاتھ میں ہے، فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اخرج بعث النار، اخرج بعث النار، یعنی تمہاری اولاد میں جو جہنمی ہیں، جہنمیوں کا حصہ الگ کر دو، انسانوں میں سے جو جہنمی ہیں ان کو الگ کرو، جنتی ان کو الگ اور جہنمی کو الگ کرو۔ قال وما بعث النار، تو اللہ تعالیٰ سے پھر آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ جہنمی یہ کتنے ہوں گے، کون کون جو جہنمی ہیں؟ قال من کل 1999، تو کہا کہ ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999، یعنی 1000 میں سے ایک جنتی اور 999، 999 آپ کر سکتے ہیں جو ہے 3 مرتبہ، تو ہو گیا وہ 999۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ جو ہے کہ کتنے نکلیں گے اس میں سے، انسانوں میں سے ہی ہیں یہ، اس کے لیے یہ بات جو دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہیں، انسانوں میں جہنمی جو ہیں ان کو جب الگ کرنے کی بات کہی گئی تو یہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے ہوں گے یہ الگ، کہا کہ 1000 میں سے 999، یعنی جنتی ایک ہوگا اور 999 یہ جہنمی ہوں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ چونکہ پہلے سے پڑھے ہوئے نا، اس لیے اتنا پریشان نہیں ہو رہا ہے، یعنی پہلی مرتبہ یہ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو پہلی مرتبہ جب صحابہ نے یہ حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو پہلی مرتبہ بہت پریشان ہو گئے، یعنی اتنے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے، ہمارا بھی جو ہے اس میں نام ہو سکتا ہے، ہم بھی اس میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کہا، فَإِنَّهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، اسی وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی حالت اتنی جو ہے وہ ہولناک ہوگی، پریشان کن ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی خاتون اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ ہوش میں نہیں ہیں۔ شراب پینے والے جیسے مدہوش ہوتے ہیں، ان کو اپنی عقل کا جو ہے ان کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی ہے، ویسے ان کا بھی معاملہ رہے گا
ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ قالوا وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں سے ہم میں سے کون وہ ایک ایسا خوش نصیب ہوگا کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابشروا، خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ یاجوج وماجوج أَلْفٌ، کہ تم میں سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے، یاجوج اور ماجوج میں سے 1000 ہوں گے، تم میں سے ایک ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اگر جو ہے ہمارے ساتھ ملا کر کے دیکھی جائے گی تو ہم میں کا ایک آدمی اور ان میں کا 999، یعنی ہم ان کے مقابلے میں 1% نہیں بلکہ 1000 میں سے ایک ہوں گے، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تو یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اس کے بارے میں یہ حدیث، اور یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، اس کے لیے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث جو کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم، کہ یاجوج ماجوج یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، وَأَنَّهُمْ لَوْ أُرْسِلُوا إِلَى النَّاسِ، اگر ان کو لوگوں کی طرف بھیج دیا جائے، لَأَفْسَدُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ سب کی سب دنیا کے اندر فساد برپا کر دیں گے اور زندگی ان کی جو ہے خراب کر دیں گے۔ وَلَن يَمُوتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِدًا، اور ان میں سے کوئی ایک مرتا نہیں ہے مگر اس کی اولاد میں 1000 پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ تعداد ان کے بارے میں اس حدیث کے تعلق سے تھوڑا یہ ہے، حالانکہ جو ہے بعض جو ہے لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی کے لحاظ سے جو ہے ہم نے یہ حدیث آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہے، جیسے امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام حیثمی کے بھی الفاظ ایسے ہی کچھ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ حدیث جو ہے ان کی جو ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ تو یاجوج ماجوج کی کثرت کو بتانے کے لیے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور یہ کہ یہ انسانوں میں سے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی یہ صراحت ہے کہ یہ آدم کی اولاد یعنی انسانوں میں سے یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، جیسے اور انسان ہیں ویسے ہی وہ بھی انسان ہیں، انسانوں میں سے ہی ہیں، ایک الگ جو ہے نسل، ایک الگ جو ہے جماعت ہے۔ اب یہ لوگ ان کا معاملہ کیا ہوا؟ قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم ہے، ایک ایسی جگہ پر قوم آباد تھی جس جگہ سے یہ لوگ بیچ میں ایک راستہ تھا، اور اس راستے سے یہ لوگ آبادی کی طرف جب آتے تھے تو بڑی تباہی مچاتے تھے لوگوں پر، یعنی کسی زمانے میں جیسے ڈاکو وغیرہ اچانک حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے لوگوں کو، ویسے یہ قوم تھی اچانک جو ہے آبادی کے اندر آ کر کے لوگوں کو پریشان کرتی تھی، بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے پوری کے پورا علاقہ تہس نہس ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے کا ایک نیک بادشاہ تھا، اس نیک بادشاہ سے لوگوں نے یہ طلب کیا، اس سے یہ کہا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ کا جو یہ راستہ ہے اس راستے کو بند کر دیا جائے۔ قرآن میں جو بیان ہے سورہ کہف میں، وہ میں آپ کو اردو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس کو بند کر دیا جائے۔ اس نیک بادشاہ سے جب لوگوں نے یہ جو ہے طلب کیا، درخواست کی کہ اس کو بند کر دیا جائے، تو اس نیک بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ میری مدد کرو، اور پورا جو ہے لوہا اس کے اندر پورا جو ہے بچھا دیا گیا دونوں طرف سے، اور لوہے کے بعد سے تانبا پگھلا ہوا اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس کو بڑی مضبوط دیوار وہاں پر کھڑی کر دی گئی، ایک بند باندھ دیا گیا کہ وہ لوگ جو اس پار رہتے ہیں، پہاڑ کے اس طرف رہتے تھے وہ لوگ اس کو جو ہے پار کر کے دوبارہ اوپر چڑھ کر کے بھی نہ آ سکے، اس کو توڑ کر کے بھی نہ آ سکے، اس کے لیے ایک مضبوط وہاں پر دیوار بنا دی گئی، اور اس بادشاہ نے لوگوں اس کو ساتھ لے کر کے ایک دیوار اس طریقے سے بنا دیا تھا۔ یہ قرآن میں اس کا بیان یاجوج ماجوج کے تعلق سے۔ اس کے بعد وہ لوگ آبادی کے اندر نہیں آ سکے،
اور قیامت تک نہیں آ سکیں گے۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یہی دیوار ختم ہو جائے اور اس دیوار کو لوگ توڑ کر کے ختم کر کے جو ہے وہاں سے نکل کر کے آئیں اور دنیا کے اندر فساد جو ہے برپا کرے، یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے۔ لیکن پہلے یہ لوگ آتے تھے اور ایک نیک بادشاہ، لوگوں کے مطالبے سے نیک بادشاہ نے وہاں پر وہ دیوار جو ہے بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور سورہ کہف میں یہ بات ہے۔ یہ دیوار کون سی ہے، جگہ کون سی ہے دنیا میں، اس کے بارے میں، وہ بادشاہ کون سا ہے جس نے یہ دیوار بنائی تھی؟ ذوالقرنین۔ قرآن میں کیا ہے؟ ذوالقرنین۔ لیکن وہ کون سا بادشاہ ہے ذوالقرنین؟ کس کو ذوالقرنین کہا جائے گا؟ ہاں، ذوالقرنین قرآن میں نہیں ہے، ذوالقرنین کون سا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں، سکندر کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں جی، سکندر جو ہے وہ مقدونیہ ایک جگہ وہاں کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور پوری دنیا میں ذوالقرنین کا جو اصل میں دو قرن والا جو کہتے ہیں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب جو ہے ویسٹ اور ایسٹ پورا جو ہے ان کو قرن کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو یہ پورے علاقے کو فتح کر کے، حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی آ کر کے پورے علاقے کو لے کر کے فتح کر لیا تھا، اس لیے اسی کو جو ہے ذوالقرنین کہا گیا، سکندر اعظم کو۔ بعض لوگوں نے یہ باتیں جو ہے لکھی ہیں، لیکن جو بات اس دیوار کے چننے کے تعلق سے، بنانے کے تعلق سے بات آئی ہوئی ہے، اس میں اس کا نام فٹ نہیں آتا ہے، یعنی سکندر کو ذوالقرنین کہا جائے یہ بات فٹ نہیں آتی ہے، اس لیے اس کو الگ ہی رکھا جائے، اس کو الگ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اور یہی کہا جائے کہ قرآن میں کہا گیا ذوالقرنین کوئی نیک جو ہے بادشاہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قوت دے رکھی تھی، اور لوگوں نے جب اس سے کہا کہ جو ہے یہاں پر ایک بند باندھ دیا جائے، تو اس نے لوگوں سے مدد لے کر کے وہاں پر وہ باندھ جو ہے لوہا جو ہے پورے طریقے سے پورا لوہا وہاں پہ، اور اس میں لوہے میں تانبا پگھلا کر کے جو ہے آگ پر جو ہے گرم کر کے وہاں پہ تانبا پورا کی پورا جو ہے اس میں ڈال دیا، اس طریقے سے بڑی مضبوط وہ دیوار بن گئی تھی۔ یہ بات تو ہے، قرآن کی آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم اتنا ہی بیان کریں گے، اور تفسیر کی ان باتوں کی طرف نہیں جائیں گے جن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہی سکندر جو ہے وہی ذوالقرنین ہے اور اس نے یہ بنایا، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس بات کو جو ہے مانتے ہیں کہ دیوار چین جو دنیا کے 7 جو ہے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کو جو ہے اس پر فٹ کرنا، اس کو بھی ہم یہاں پر جو ہے نہیں لے کر کے آئیں گے۔ ایک جو ہے غیب ہے ہمارے لیے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ کہاں آیا ہوا ہے؟ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے لوگ یاجوج ماجوج کے نکلنے یا ہونے کے انکار کے بارے میں اتنی آسانی سے بات نہیں کرتے جتنی آسانی سے دجال اور مہدی کے تعلق سے جو ہے باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آئیں، جن لوگوں نے انکار کیا وہ اتنی تو جرأت نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوال لوگ اٹھاتے رہتے ہیں کہ آج جب دنیا میں ہر جگہ لوگ جا رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی آج چاہے بیچ میں کتنے بھی پہاڑ آ جائیں، سفر، فضائی سفر جسے کہتے ہیں، ہوائی جہاز کے ذریعے سے، راکٹ کے ذریعے سے، وہ سب ممکن ہے، اور کہیں بھی یاجوج ماجوج نظر تو نہیں آتے۔ وہ دیوار کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے، کہاں ہے یاجوج ماجوج؟ اس طرح کے سوالات لوگ جو ہے کرتے ہیں۔ جیسے دجال کے بارے میں بھی بحث کی، جو سب پوری دنیا دیکھ چکے ہیں، آخر دجال کون سا جزیرہ جہاں پر باندھا گیا ہے، جہاں پر جو ہے بدھا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے لوگ انکار کر دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی سوالات بعض لوگ کس کے بارے میں کھڑے کر دیتے ہیں؟ یاجوج ماجوج کے تعلق سے۔ اور وہ جو دنیا کا جو معاملہ ہے آج کے وقت میں، اس کے لحاظ سے یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یاجوج ماجوج آ نہیں سکتے،
لیکن ابھی لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنی پہلی والی سادہ زندگی میں رہیں، ان کے یہاں سائنس نے ترقی نہیں کیا اور ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کیا ہے کہ اب زمین سے نہیں تو فضا کے ذریعے سے اڑ کر کے آئیں گے اور لوگوں پر حملہ کریں گے۔ ایسا کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے، ان کی وہ چیز نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ باتیں جو ہے نہیں ہیں۔ ہم کو نظر نہیں آئے تو کیا ہوا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن میں بھی اس کا بیان ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا بیان ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں اس کا بیان ہے، اور یہاں تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ صرف حدیث میں ہو تب بھی، اگر ایک صحیح حدیث میں ہو تب بھی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ چیز ہے، ہم کو چاہے وہ چیز نظر آ رہی ہو یا نظر نہ آ رہی ہو، ہم تو اسے تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو جو ہے مانتے ہیں۔ اب اس کے لیے کسی چیز کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ورنہ غیب کا ایمان ہی کیا رہ جائے گا۔ یہ تو غیب کا ایمان ہے، قرآن میں کہا گیا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اور کسی زمانے کے ایک بادشاہ نے وہاں پر ایک بند باندھ دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرف ہیں، دو پہاڑوں کے جو ہے اس طرف ہیں، اور دوسری آبادی کے اندر وہ لوگ جو ہے نہیں آ سکتے، اور جب یہ بند ٹوٹ جائے گا تو وہ آبادی کے اندر جو ہے آ جائیں گے۔ حدیثوں میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی جو بند ہے، جو دیوار ہے، جو بند ہے، اس میں تھوڑا سا شگاف پڑ گیا، ٹوٹ گیا ہے تھوڑا سا ایسا، حالانکہ وہ ہر روز کوشش کرتے ہیں وہ لوگ توڑنے کے لیے، لیکن تھوڑا سا اس کا حصہ جو ہے ٹوٹ گیا ہے۔ جب اجازت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی تو پورا حصہ بھی وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ دن بھر کام کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب آتے ہیں تو جتنا حصہ کام کر کے گئے تھے پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے کام کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ان کا کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب ان کو نکلنے کی اجازت ہو جائے گی تو ان کا جو توڑا ہوا حصہ ہے ویسے ہی ٹوٹا رہے گا، اور اس کے بعد وہ توڑ کر کے باہر نکل سکتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے چیز رکھی گئی ہے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا معاملہ ہے، ہم انکار کریں یا کوئی شخص انکار کرے اس کے لیے انکار کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہر مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے ہونے پر بھی ایمان رکھے، اور اس بند کے پیچھے وہ پوری آبادی ہونے پر بھی ایمان رکھے، اور قیامت کے قریب بند کے ٹوٹ جانے پر بھی ایمان رکھے، یاجوج ماجوج کی دنیا میں آ کر کے فساد برپا کرنے، فساد پھیلانے کے بارے میں بھی ایمان رکھے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہے، اگرچہ کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اگرچہ کہ دنیا کے لوگ وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں، اگر دنیا کے لوگ وہاں پہنچ جائیں، ان کو دیکھ لیں، ساری چیزیں ہو جائے، تو پھر یہ غیب کیسے رہ جائے گا؟ یہ تو غیب کی ایک چیز ہے، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے غیب ہے، غیب ہی رہنا ہے۔ سب کو نظر آ جائے تو سب تو مانیں گے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو موجود ہے یاجوج ماجوج، نہیں، یہ غیب ہے، اور غیب میں جب چیز رہتی ہے تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اسے نہیں رہنا چاہیے، لوگوں کو نظر نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا دستور، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہ جو چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں انسانوں کو اس کے بارے میں دنیا کی زندگی میں علم نہیں ہوتا۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے غیب کہاں رہا؟ جانوروں کو معلوم ہو جاتا ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ قبر میں جب داخل کیا جاتا ہے مردے کو اور وہ چیختا ہے تو پوری مخلوقات اس کی آواز کو سنتی ہیں، لیکن انسان سے اس کو دور رکھا گیا ہے، کیونکہ انسان وہ جان جائے گا تو پھر غیب کیا رہا اس کے لیے۔ تو یاجوج ماجوج پر ایمان بھی ہمارے لیے غیب پر ایمان کا ایک حصہ ہے یہ،
اگر دنیا کے لوگ، دنیا کی آبادی والے جا کر کے اس قوم کو دیکھ کر کے آ جاتے، چاہے راکٹ سے جائیں چاہے ہوائی جہاز سے جائیں، تو پھر وہ غیب نہیں رہ جائے گا۔ غیب رہنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں اور وہ دیوار کون سی دیوار ہے۔ چائنا کی دیوار، اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہیں گے کہ وہی دیوار ہے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ انہی لوگوں نے بنایا ہے اس کو، اور برابر کچھ نہ کچھ اس میں کام بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، اور وہ لوہے کی نہیں ہے، پتھر کی ہے، اور کچھ نہ کچھ کام اس کے اندر جو ہے ہوتا رہتا ہے، ٹوٹتی بھی رہتی ہے، خراب بھی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ کام بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے دیوار کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے لوگوں کو معلوم بھی رہتا ہے۔ تو وہ بھی دیوار نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں بھی ہم تفسیر میں جب جائیں گے تو وہ بات بھی نہیں کہیں گے، اور نہ ہی وہ سکندر والی بات کہیں گے۔ کسی کی جو ہے، جو قرآن میں جتنا آیا ہوا اتنا ہی مانتے ہیں کہ کسی جو ہے بادشاہ نے یہ چیز کسی زمانے میں کی ہے، اور ویسے اس قوم کو جو ہے اس طرف رکھا گیا، اور اس قوم کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے انسانوں کے پاس ہے، جو راکٹ بھی بنا کر کے، ہوائی جہاز بھی بنا کر کے فضا میں اڑ سکتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے بھی جا سکتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ وہ کیا یعنی وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ کہ حدیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے، آگے چل کر کے حدیثیں کچھ پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کے سامنے وہ بات آئے گی کہ حدیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب یہ لوگ نکلیں گے تو بڑا فساد برپا کریں گے اور سب کو قتل کرتے جائیں گے، مارتے جائیں گے۔ جب آگے بڑھیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ دنیا والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب کن کو ختم کرنا ہے؟ آسمان والوں کو ختم کرنا، اوپر والوں کو بھی ختم کرنا۔ جو مسلمان نیک قسم کے ہوں گے وہ ایک جو ہے طرف جو اکٹھا ہو جائیں گے، وہ بعد میں آپ کے سامنے جو تفصیل تھوڑی سی آئے گی، اور یہ پورا فساد برپا کریں گے زمین کے اندر، بہت جو ہے فساد برپا کریں گے، لوگوں کو ایسے ہی جو ہے مارتے جائیں گے۔ مارنے کے بعد کیا؟ اب تو ہم نے سب کو ختم کر دیا، اب کس کو ختم کرنا ہے؟ آسمان والوں کو ختم کرنا ہے۔ ان کے پاس تیر ہوں گے، وہ تیر چلائیں گے، یہی حدیث میں آتا ہے، اصل یہی لفظ بتانا چاہ رہا تھا۔ تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر میں خون لگا کر کے واپس کرے گا، تو خوش ہوں گے۔ اب ہم کس کو مار رہے ہیں؟ آسمان والوں کو مار رہے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں یہ۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہتھیار وہی پہلے والے ہیں، تیر والے، اور جو اس طرح کے جو ہے، تو وہ ٹیکنالوجی جو ابھی زمانے میں پائی جاتی ہے وہ ان کے اندر رہے گی نہیں، اور اس طرح کی چیزیں ان کے پاس نہیں۔ اس لیے وہ چیزیں بھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ یاجوج ماجوج ہیں تو دنیا تو اتنی ترقی کر چکی ہے، تو اب یہ دیواریں اور یہ پہاڑ ان کے لیے رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بھی کوئی ایسا سامان تیار کر سکتے ہیں کہ وہاں سے اڑ کر کے آ جائے، آبادی کے اندر فساد برپا کرے۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں، اس طرح کے سوال بھی نہیں ہمارے ذہن میں آنے چاہیے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات جو ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے سوال جو ہے کبھی نہیں آنے چاہیے، اور جتنا قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہے اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے ایک بات جو ہے یہ بھی، جب یہ لوگ زمین میں آ کر کے فساد جو ہے پورا پھیلائیں گے، سب کچھ کریں گے، ان کی موت کے تعلق سے یعنی کسی کو مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں رہے گی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور حدیث میں جو لفظ آیا ہوا ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ ان کے پاس جو ہتھیار وغیرہ کی جو باتیں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ تیر وغیرہ چلانے کا معاملہ آتا ہے۔ اس سے ایک چیز بعض لوگوں نے یہ بھی سمجھی ہے کہ جو آج دنیا میں ٹیکنالوجی ہے، شاید ایک وقت گزرے گا کہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر یہ ٹیکنالوجی ہو تو چاہے کتنے بھی یاجوج ماجوج آ جائیں، ایک اگر آپ نے بم چھوڑ دیا تو سب کی سب، یعنی جو ابھی یہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے ہاں نیوکلیئر بم جو ہے، جو بہت سارے ملکوں کے پاس ہیں، اگر اس میں سے 2-4 بھی چھوڑ دیں گے تو بھی پورے کے پورے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں جو ہے ختم ہوں گی، کیونکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اس کا مقابلہ کر کے لوگ نہیں جیتیں گے،
بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک بیماری پیدا کرے گا. وہ بیماری پیدا ہوتے ہی وہ بالکل ایسے ہی جو ہے سب کی سب جو ہے مر جائیں گے. یعنی لوگ ان سے مقابلہ کریں گے اور میدان میں ان پر غالب آئیں گے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے حدیثوں میں. حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ ان کی گردن میں ایک بیماری پیدا ہوگی. وہ بیماری کا تذکرہ بھی ہے حدیث میں. اور یہ کسی زمانے میں وہ بکری وغیرہ کو بیماری ہوتی تو وہ مر جایا کرتی تھی جو ہے جانوروں کے بارے میں ہے وہ. تو وہی بیماری ان کی گردن میں پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ لوگ مر جائیں گے. جب مر جائیں گے تو اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ان کی تو دنیا لاشوں سے بھر جائے گی. اس کے بعد پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب پرندے آئیں گے کھا جائیں گے اس کو جو ہے. اور پھر جو زمین میں یہ رہے گا تو تیز قسم کی بارش آئے گی اور اس بارش میں پوری زمین دھل جائے گی. وہ ان کے بارے میں آگے چل کر کے. لیکن یہ سب باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ وہ زمانہ جو آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے وہ زمانہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں رہ جائے گا. یاجوج ماجوج کے قصے سے ہمیں یہ بات بھی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا. یاجوج ماجوج کے بارے میں چند حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے آئندہ ہفتے جو ہے درس میں پیش کی جائیں گی. اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں جو ہے. یہ دجال کے بعد کی بات ہے. ہاں دجال پہ آ جاؤں گا. جی ہاں اس کا کچھ یہ ایک یہودی عالم ہے. ان کو کعب احبار کہا جاتا تھا. یہودی عالم جو ہے یہودیوں کے بڑے عالم مانے جاتے تھے یہ کعب احبار. ان سے روایتیں بہت ساری آتی رہتی ہیں حدیثوں میں. کعب احبار بول کر کے روایتیں جو ہے بہت ساری آتی رہتی ہیں. تو اسرائیلی روایات یعنی اسرائیلی روایت سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ تورات میں کیا جو ہے بیان آیا اس کے بارے میں اس کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو اس میں یہ تذکرہ اسی کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں. تو اسرائیلی روایت کے بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ شاید میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارے قرآن میں یا حدیث میں ویسے ہی بات ہے تو ٹھیک ہے وہ صحیح مانتے ہیں. اگر اس کے خلاف بات ہے تو اس کو غلط مانتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے بیان کرنے میں اس وقت. تو یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے یاجوج ماجوج کو لے کر کے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہیں لیکن جو ہے حوا کی اولاد سے نہیں ہے. بلکہ ایک عام سی بات ہے کہ جیسے آدم کی اولاد سب ہیں ویسے وہ بھی ہیں. وہی مانیں گے کہ جیسے اور لوگ پیدا ہوتے ہیں ویسے وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. ان کو غلط یعنی کچھ الگ انداز سے پیدا کیا گیا ہو ایسی کوئی بات نہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ غلط چیزیں بھی لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. اس میں سے ایک تو ان کی صفت کو لے کر کے بھی بعض جو ہے یہ ہے کہ کتنے بڑے کتنے وہ جو ہے وہ ہیں. بعض اس میں جو ہے ایک بالشت کا یہ آئے گی بات انشاءاللہ. ابھی باقی ہے یاجوج ماجوج ان کے بارے میں جو باتیں پیش کی ہیں لوگوں نے وہ اتنے بڑے رہیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں بعض اس میں سے یہ ڈبل جو اتنے بڑے رہیں گے ایسے جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے. اور بعض جو ہے روایتوں میں یہ کہ بڑے لمبے جو ہے وہ صنوبر کا ایک درخت آتا ہے اس درخت کے مانند بڑے لمبے جو ہے ہوں گے جھاڑ کی طرح سے جو ہے لمبے جو ہے اتنے بڑے ہوں گے. تو مختلف روایتیں اس طرح کی جو آئی ہوئی ہیں اس میں صحیح روایتیں جس میں ان کا تذکرہ آیا ہوا ہے وہ روایتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے جو ہے پیش ہوں گی جو ہے. ہاں ہاں ان کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ جو ہے ہوگی. نہیں الگ الگ ہے الگ الگ ہے. جی ہاں پھر جو یاجوج ماجوج بھی آئیں گے یہ بڑی علامتوں میں سے. تو یاجوج ماجوج کا تذکرہ اصل میں ترتیب کا بہت زیادہ یہ نہیں ہے لیکن جو ترتیب آتی ہے احادیث میں یا کتابوں میں اس کو بیان کرتے ہیں. اس کو جو ہے یاجوج ماجوج کو دجال کے بعد پیش کرتے ہیں. ترتیب جو ہوگی اس میں دجال کے بعد. ہاں ہاں اصل میں یاجوج ماجوج انہی کو کہا جاتا ہے جو بڑے فسادی قسم کے لوگ ہوں گے. یاجوج ماجوج لفظ یہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ہے یہ کہ یہ عجمی لفظ ہے یعنی عربی لفظ ہے یا غیر عربی لفظ ہے. یہ ایک مسئلہ آتا ہے. تو جو لوگ بھی اس کو عربی لفظ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کے اندر یہ معنی ہے فساد برپا کرنے کا.
آگ کا معنی جو ہے اس کے اندر جو ہے آگ کے بھڑکنے کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا جو ہے فسادی جو ہے قوم، اسی لحاظ سے ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی فسادی قوم ہوگی، جیسے دجال کی جو ہے قوم نے ایک جو ہے شخص، اور وہ ہے ویسا ہی ہو، دجل کرنے والا، مکر کرنے والا، لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے والا، ویسے یہ قوم بھی فسادی قوم ہوگی۔ اس میں پھر وہ مسئلہ نہیں کہ اس میں کوئی نیک ہوگا اور برا ہوگا، بلکہ سب کی سب برے ہوں گے۔ جی ہاں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا